سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ان ہدیہ دینے والوں سے کہا تھا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون. جاؤ یہاں سے، جاؤ بلقیس کے پاس اور بلقیس سے کہہ دو کہ ہم ایسا لشکر لے کر اس پر چڑھائی کرنے والے ہیں کہ پھر جو عزت دار لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور پھر جنگ کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ تو بلقیس کو خود ہی معلوم ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. یہ تو بلقیس نے خود کہا تھا کہ لڑائی جھگڑے میں نقصان ہوتا ہے. اب وہ قاصد آئے بلقیس کے پاس پہنچے تو بلقیس کہنے لگی کہ بھائی مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، اور نبی سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہم اس سے لڑ لیتے. نحن لوگوں و علو باسن شدید، ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں، لڑنے کی ہنر مندی ہمارے اندر ہے، بڑے اچھے داؤ پیچ ہم کو معلوم ہے. لیکن سلیمان بادشاہ نہیں ہے، سلیمان تو نبی ہے، اور نبی سے مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اس لیے بلقیس نے کہا چلو چلتے ہیں سلیمان کے پاس، سلیمان ابن داؤد کے پاس. اس کا جو تخت تھا بلقیس کا وہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے گھر پہ جا کے تھوڑا حساب کر لینا. 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا. ہمارے جلسوں میں مسند بنائی جاتی ہے 2.5 فٹ کی، اور بلقیس کا جو تخت تھا اس کی اونچائی کتنی؟ 30 ہاتھ. 80 ہاتھ کی لمبائی، 40 ہاتھ کی چوڑائی اور 30 ہاتھ کی اونچائی. آپ سوچ رہے ہیں کون سے لکڑے کا ہوگا؟ شاید ساگوان کا ہوگا. نہیں جی، سونے کا تھا. وہ اتنا بڑا جو تخت تھا وہ سونے کا، اس پر بلقیس بیٹھا کرتی. اب اس کو تو جانا ہے سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، تو تخت کو کہاں چھوڑنا؟ تو ایک محل بنایا گیا، اس کو تالا لگایا گیا، تخت کو اندر رکھا گیا، چاروں طرف سے دیوار لگا کر تالا، پھر وہ دیوار کے بعد میں پھر دیوار، ایسے تقریباً 7 مکانوں کے اندر. بعض مفسرین نے لکھا ہے 7 محلوں کے اندر اس تخت کو رکھا گیا تھا، اور وہاں پر چوکیدار بٹھائے گئے، رکھوالی، کیمرے، نگراں رکھے گئے. بھائی حفاظت کرنا. اس ہم ذرا جا کر آتے، بہت زیادہ قیمتی تخت ہے، ملکہ کا تخت، ملکہ کی مسند ہے، اس کی حفاظت کرنا. تو 7 محلوں کے بیچ میں چاروں طرف سے پہرے دار، 1 2 نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پہرے دار منتخب کیے گئے. سارے پہرے دار تعینات حفاظت کے لیے. نہ دن دیکھی جاتی تھی نہ رات، بس جاگ رہے تخت کی حفاظت میں. اب یہ جا رہی ہے بلقیس، اور کتنے لوگوں کے ساتھ میں؟ لاکھوں لوگوں کے ساتھ میں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ میں چلے ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے پاس. ابھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا تو دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ دھول کیسی اڑ رہی؟ کسی نے کہا کہ بلقیس بالکل قریب آئی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. وہ بالکل قریب ہے. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے سارے انسانوں کرسیاں لگائی جاتی تھی. پہلے انسان بیٹھتے تھے، انسانوں کے بعد جناتوں کی کرسیاں، جناتوں کے بعد شیاطین کی کرسیاں، اور پھر اوپر پرندے ہوا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے سارے اپنے ماتھے ہاتھوں سے انسان، جنات، شیاطین سب سے کہا ایہم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. دیکھو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کون لائے گا؟ 7 محلوں کے بیچ میں ہے. کتنا لمبا؟ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ کی اونچائی. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. تم میں کون ہے
جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے مسلمان ہو کر میرے پاس آنے سے پہلے. تو قال عفریت من الجن، عفریت من الجن اس کا مطلب ہے جناتوں کی جو خبیث قسم ہوتی ہے وہ خبیث جنات. بعض نے عفریت کا ترجمہ یہ کیا بہت طاقتور جنات تھا. کون تھا اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ جنات کہنے لگا اناتی کا بھی حضرت یہ جو آپ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام روزانہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز کے بعد ان کا تخت لگتا تھا. فیصلے ہوا کرتے تھے، مجلس لگتی تھی کب تک؟ زوال سے پہلے تک، فجر کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک. وہ جنات کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، آپ یہاں زوال تک ہے نا، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے بھائی یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے، فجر کے بعد سے زوال تک بہت لمبا وقت ہو رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اب وہ کون تھا؟ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا آصف ابن برخیہ. اور بعض نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام خود قرآن ہے، بعض نے کہا کوئی فرشتہ تھا، بعض نے کہا جبریل علیہ السلام تھے. کون تھے؟ اللہ ہی زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس کا نام تھا آصف ابن برخیہ، اور اس کو اسم اعظم یاد تھا. اب یہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے اللہ کا وہ نام، اللہ کا وہ نام کہ جو نام لے کر دعا کی جائے اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. کون سا ہے وہ؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اس لیے جب بھی دعائیں مانگی جائے تو یہ کہنا چاہیے یا ذل جلال والاکرام، اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے. بعض نے کہا یا حی یا قیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. دعا مانگنے سے پہلے یا حی یا قیوم پہلے یہ کہے اس کے بعد دعا مانگے. اور اس بعض نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی نے کہا لا الہ الا ہو، الگ الگ. لیکن بہت سارے مفسرین نے یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یہ پورے کو نقل کیا ہے. کچھ بھی ہو لیکن روایتوں میں بھی ہے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، اسم اعظم یعنی اللہ کا بہت بڑا نام ہے کہ جس کو مانگ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو یہ جو آصف ابن برخیہ تھا اس کو اسم اعظم یاد تھا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ کا وہ کون سا نام ہے کہ جس نام کے بعد دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں. اس نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے کہا حضرت آپ ایک ٹکٹیکی لگاؤ، دیکھو کسی ایک جانب، اور آپ کی نظریں جب آپ کی جگہ پر ٹکے گی اس سے پہلے تخت آ جائے گا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. انہوں نے یمن کی طرف ایسا دیکھا اور نظریں نیچے کی، دیکھ رہے تھے اور نظریں نیچے کی تو بلقیس کا تخت سامنے. کتنے دور تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے 2 مہینے کی مسافت، یعنی 2 مہینے تک ایک آدمی مسلسل چلتا رہے 2 مہینے مسلسل چلتا رہے تو وہاں پہنچتا تھا. اور کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اپنی آنکھوں کو بند، آنکھوں کو کھول دو، کھلی آنکھوں کو بند کر لو، اتنی دیر میں تخت آ جائے گا. کوئی چھوٹا موٹا تخت تھا، روایتوں میں ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا بلقیس کا تھا. اور دیکھو 7 محلوں کے بیچ میں
निगरां बिल्कुल ताक लगाकर बैठे हैं, यानी ये समझो सीसीटीवी कैमरों के बीच में रखवाली और निगरां और मुहाफिज न जाने क्या क्या आलात और असले लेकर हिफाजत में लगे हैं, और वो तख्त वहां से गायब और जमीन को चीरता हुआ आया। एक तो ये था उठा कर लेकर आ जाते, लेकिन वो तक जमीन को चीरता हुआ सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के साथ इधर बिल्किस आ गई। तो इन्होंने कहा एक काम करो, नक्किरुल्लाह अर्शा, इसके तख्त को बदल दो, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो, कलर बदल दो, इसकी हैयत और शक्ल बदल दो। नक्किरुल्लाह अर्शा नंजुर अताकदी अम तकूनु मिनल लदीना ला यअमलून। हुआ था ये कि जो जिन्नात थे उनको मालूम था कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देख लिया तो कहीं शादी का पैगाम न दे दे, और अगर सुलेमान से इनकी शादी हो गई तो चूंकि बिल्किस की माँ तो जिन्नात नहीं थी, माँ ने अपने बेटी को सब कुछ बता रखा था। अब बिल्किस चूंकि इसके शोहर बन जाएंगे सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम, तो हमारे सारे कारनामे शोहर को सुना देगी। फिर अगर बच्चा पैदा हुआ तो जैसे हम सुलेमान की गुलामी कर रहे थे, और नस्ल यानी एक सिलसिला शुरू रहेगा, लंबे ज़माने तक हमको गुलामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि बिल्किस के उयूब, बिल्किस की कोताहियाँ और बिल्किस के कमी सुलेमान के सामने रखते हैं। तो एक कमी ये बयान की थी कि उसके दिमाग में फुतूर है, अपनी जुबान में नहीं, ऊपर का माला खाली है, इसका चारा नहीं गिरे हुए हैं। तो जिन्नात, शयातीन और जिन्नात ने आकर ये कहा था जरा ये थोड़ा हल्के दिमाग की, एक ये काम है। दूसरा ये कहा था कि इसके जो पैर है ना वो गधे के खुर की तरह है, और तीसरा ये कहा था कि इसके पिंडलियों पर बाल बहुत ज्यादा है। ये कहा था जिन्नात ने। क्यों कहा था कि अगर सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखा और शादी अगर हो गई और फिर बच्चा हो गया तो जैसे हम इनके गुलाम हैं, इनके बच्चों की भी गुलाम रहना पड़ेगा। एक काम करते, रिश्ता होने ही नहीं देते। ये जो लोग रिश्ता तोड़ते हैं ना, ऐसा लगता है ये वो शयातीन की नस्लों में से भाई किसी का काम हो रहा था होने देते, पेशल जाते भाई कोल्हापुर से अमरावती, बहुत खराब है। ये तो फरिश्ता सिफत है जो तुम्हारे पास आया है। तो किसी का घर बस रहा है, बसते हुए घरों को तोड़ना ये शयातीन का मिजाज है, इंसानों का नहीं। इंसान जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। और फज़ाइल सदकात में हदीस है जिसका खुलासा सुने जरा, कि जो आदमी लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करेगा, ये खुलासा सुना है, तर्जुमा कुछ और है उसका। जो आदमी लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करेगा, अल्लाह ताला जोड़ने वाले को अपनी रहमत से जोड़ देंगे। जो आदमी लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करेगा, अल्लाह ताला जोड़ने वाले को अपनी रहमत से जोड़ देंगे। और जो आदमी लोगों को लोगों से तोड़ दे, लोगों को लोगों से तोड़ दे, तो अल्लाह ताला तोड़ने वाले को अपनी रहमत से तोड़ देंगे। चंद दिन बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हमने दो भाइयों के दरमियान में नफरतें डाल दी, दो रिश्तेदारों के दरमियान में नफरतें डाल दी, मोहल्ले और पड़ोस वालों के दरमियान कुछ दिन तक अच्छा लगेगा। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो जब उतरते हैं ना तो बहुत भारी पड़ता है। जो आदमी लोगों को लोगों से तोड़ देगा, अल्लाह ताला तोड़ने वाले को अपनी रहमत से तोड़ देंगे। तो ये शयातीन का काम है। दोनों का अच्छा रिश्ता होने वाला था, बोले भाई एक काम करो, ये हमारे यहाँ बहुत मिलेगा आपको, यहाँ बहुत है हमारे पेशल जाते हैं भाई लड़की वालों के घर में, वो लड़का वो लड़की बहुत बुरी है। ये शयातीन का मिजाज है, शयातीन का। ये आपको ऐसा लगेगा बहुत फरिश्ता सिफत आदमी है, नहीं, ये तो शयातीन की सिफत का आदमी है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लोगों के घर बसे, नहीं है कि लोगों के घर तोड़े जाए। तो शयातीन ने कहा एक काम करते, मशवरा हुआ,
بلقیس کی برائیاں بیان کی جائے، نہیں ہے تو بھی کہو یہ عیب ہے۔ تو ایک عیب یہ بیان کیا گیا کہ بلقیس کم عقل ہے، دماغ کی ذرا ہلکی ہے، بیوقوف ہے۔ ایک عیب یہ بیان کیا کہ اس کے جو پیر ہیں وہ گدھے کے کھر کی طرح ہے، جانور کے کھر کی طرح۔ اور تیسرا عیب یہ بیان کیا کہ اس کے پنڈلیوں پر بہت زیادہ بال ہے۔ تو سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ تخت آیا تو کہنے لگے نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو بدل دو، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں، پلٹ دو، کلر بدل دو، اس کی حیت اور شکل بدل دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنے اس تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں، اس کو دماغ ہے کہ نہیں۔ ایک تو یہ جب بلقیس آئی وہاں پر تو اس سے پوچھا گیا یہ تخت کو پہچانتی ہے؟ فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، اس سے پوچھا گیا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ وہ بلقیس تھی بھائی، جب وہ پورے علاقے پر حکومت کر رہی تھی، اپنے علاقے کی رانی، ملکہ اور بادشاہ تھی، تو وہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہوگی۔ اس کے الفاظ سنا قرآن نے کیا کہا، جب بلقیس سے پوچھا گیا اہٰذا عرشک، کیا یہ تیرا عرش ہے، کیا یہ تیری مسند ہے؟ تو کہنے لگی کأنہ ہو، یہ نہیں کہ یہی ہے، یہ کہا کہ یہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ یہ عقل مند، کیونکہ وہاں سے یہاں آنا یہ تو ایک امر بعید ہے، بہت بھاری کام ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا ہی ہے، اور انکار بھی نہیں کیا کہ میرا نہیں ہے۔ کہنے لگی کأنہ ہو، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ سمجھ لیں بہت ذہین ہے، بیوقوف نہیں ہے۔ جناتوں نے، شیاطین نے ایک بات گھڑ رکھی ہے بس۔ پھر کیا ہوا؟ جناتوں سے کہا ایک تالاب بناؤ، چنانچہ ایک تالاب بنایا گیا، نیچے پانی، اوپر شیشہ رکھا گیا، حتیٰ کہ اس کے اندر مچھلیاں تک ڈال دی گئی۔ آپ میں سے شاید ہو سکتا کسی نے دیکھا ہوگا، بعض ایئرپورٹ پر انہوں نے ایسا بنا کر رکھا ہے، جب آپ چلیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا ہم پانی میں چل رہے ہیں، حالانکہ پانی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے ساتھی تھے جب وہاں ایئرپورٹ پر پہنچے تو سب نے، جیسے وہ بلقیس نے اٹھایا تھا نا، اپنی جو بھی کپڑا پہن رکھا ہو، شلوار ہو، ساڑی ہو، جو بھی کپڑا ہو، جیسے اٹھایا، ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنے شلوار کو اوپر کر لیا تھا کہ بھائی پانی میں بھیگنا نہیں چاہیے، جبکہ وہ پانی نہیں تھا۔ اب یعنی یہ 2025 میں یہ حال ہے، اس وقت میں تو کام کرنے والے جنات تھے اور ان کے انجینئر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اس ہیئت کا بنایا وہ تالاب، اور اس کے اوپر شیشے، اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اور پھر بلقیس سے کہا ادھر، اور یہ تخت لگا کر ایک طرف بیٹھے ہیں۔ بلقیس کو وہاں سے گزرنا تھا، اس کو تھوڑی معلوم کہ نیچے پانی ہے اور اوپر کانچ ہے۔ جب اس نے دیکھا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب اس نے دیکھا تو ایسا لگا اس کو کہ یہ پانی ہے۔ کشفت عن ساقیها، تو اس نے کیا کیا، اپنی جو بھی اس کا نیچے کا کپڑا ہوگا اس کو اوپر کیا۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ دیکھیں ذرا پنڈلیوں پر بال ہے کیا، اس کے پیر جانور کے کھر کی طرح ہے کیا؟ ایسا تو بول نہیں سکتے شلوار اوپر کرو، وہ کہے کہ بھائی یہ کیسے نبی ہے؟ تو اس کے بالوں کو دیکھنے کے لیے، کپڑا اوپر اٹھانے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، ایک تالاب بنایا گیا تھا اور پلوڑی کانچ اس کے اوپر لگایا گیا، اور اندر مچھلیوں کو چھوڑ دیا گیا، یا اس کی بناوٹ ایسی ہو، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ تالاب ہے، اندر مچھلیاں ہیں۔ اس نے اپنے نیچے کے کپڑے کو اوپر اٹھایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے پیر انسانوں کے پیر ہی جیسے تھے، البتہ پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ تھے۔ اب پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہے تو کیا کرنا؟ تو پوچھا گیا کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، لوہے سے، جیسے ہمارا بلیڈ استعمال کرتے ہیں، لیزر استعمال کرتے ہیں، جناتوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، لیزر استعمال کرو۔ تو بلقیس کہنے لگی میرے بدن کو لیزر اور لوہا چھو نہیں سکتا، مجھے اس سے تکلیف